تو نہ شیعہ بنو، نہ سنی بنو، نہ وہابی بنو، یہی بنو ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے۔ یا نیت میں محمد مصطفیٰ سے، نیت میں دل میں عشق رکھتے ہیں لیکن عملی طور سے کمزور ہیں۔ اگر نیت ٹھیک کر لی تو کیا حقیقت عشق مل جائے گا۔ باتیں عشقی تو ہمارے پاس ہیں لیکن حقیقت تھوڑی بہت ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن ہم اس حقیقت کو بڑھانا چاہتے ہیں اور حقیقت قربانی مانگتی ہے۔ ہاں، آقا جی کی کتنی اہمیت ہے کائنات میں، حضرت عالمین کی، پھر ان کے تقاضے عظمت کے دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتا، نہ اپنے کو کچھ سمجھتا۔ رسول اللہ کے دل کا ملال اچھا نہیں ہے۔ رسول اللہ کائنات کے مالک ہے، خدا کے بعد اپنی امت کے مالک ہے۔ ان کی امت کو زیادہ گمراہ کرے یا ان کی تربیت سے باہر نکالے اپنی مرضی پر، رسول اللہ کے دل کو ملال ہوگا، تو اس ملال کا زوال آئے گا نہیں آئے گا؟ زوال آئے گا۔ ہم کو اسے ہدایت سے خوشی ہوتی ہے، مرنے سے خوشی ہمیں کسی کی بھی نہیں ہے۔ اپنا ہو غیر ہو، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی ٹر جانا۔ تو ہمارا تمہارا یہی رہے گا، تم بھی ایسے ہی میری مذہب پہ چلو۔ میرا مذہب ہے کہ نبی کریم کی مرضی پر رہیں اور ان کی مرضی پر مریں، ان کی مرضی کو سوچیں، ہاں جی، اور جو ان کی مرضی کو پسند کریں اس کو اپنے سکے بھائی سے بھی اچھا سمجھیں۔ جو ان کی مرضی کو پسند نہ کرے، اپنا باپ بھی ہو، اس کو اجنبی سمجھیں، اس کو محبت نہ کریں کہ ہمارے محبت کا رشتہ ہمارے باپ سے ہو یا ہماری ماں سے ہو، کسی سے ہو، رسول اللہ کا بیچ میں مسئلہ رکھ کے کریں گے کہ میرے تیرے درمیان میں حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اس رشتے سے میرا تیرا رشتہ جڑے گا۔ آقا جی نے بھی ایسے ہی کہا ہے، کوئی لاکھ سید بنے کچھ بنے، اگر ان سے موافقت نہیں، ان کی مرضی پر نہیں ہو، سادات سے نکالا جاتا ہے، سید نہیں رہتا، نام کا سید رہتا ہے۔ ابو جہل سید رہا، ابو لہب سید رہے، اصلی سید تھے، فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے دوسرے بھی سید ہیں، ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ میں سیاست میں دخل نہیں دیتا، نہ سیاست ہمارا کام ہے، ہمارا سیدھا پن بات ہے کہ رسول اللہ کی باتوں کو سیاست گول مول کر کے نہیں پیش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی حمیت حاصل ہے، ان کو ہماری تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم جب ان کی طرف ہو جائیں گے، خدا ہماری طرف ہو جائے گا، اور جس کی طرف خدا ہو گیا اس کو ہر ڈر ختم ہو جائے گا، لیکن بواسطہ رسول ہوگا، اس سے نہیں ہوگا۔ اس لیے اب آٹے کو روتے ہو، دالوں کو روتے ہو، اب دال پر سستی کرائیں یا آٹا سستا کرائیں یا کیا سستا کرائیں؟ مجھے بھی بولو نا، دال سستی کراؤں، آٹا کدھر سے سستا ہوگا؟ آقا جی نے کیا کہا اور خدا نے قرآن میں کیا کہا؟ یہ قرآن افضل تورات انجیل سے کتاب ہے، اتنی معتبر کتاب ہے، اتنی برکت والی۔ تو خدا نے کہا اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر وہ تورات کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، اللہ کے حکم تھے، لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، ہم اتنا رزق ان کو دیتے کہ یعنی ظاہر باطن رزقوں سے، خیراتوں سے، ان کو برکتوں سے ہم بھر دیتے۔ قرآن کیا ہے؟ لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم۔ تو قرآن اس سے افضل، قرآن کا یہ حکم قائم کرتے یا قائد اعظم قائم کر کے جاتا ہے، سب کو توجہ دلاتا۔ تمہارے پاس اتنا رزق ہوتا، اتنی فراوانی ہوتی، تم سنبھال نہ سکتے، لیکن ان کو اتنا علم نہیں ہے آقا کی عظمت کا، تو جتنا ان کو علم ہے اتنا وہ عمل کرتے ہیں۔ دیکھو کتنے ان کے پاس تیل ہے، رزق ہے، سب کچھ ہے، لیکن قرآن کا اس کا جیسے نا موٹا موٹا باریکی نہیں جانتے، جاہل ہیں، لیکن پھر بھی جتنا جانتے اتنا پاس کرتے ہیں۔ 50 سال سے حکومت قائم ہے ان کی، اور کتنا مال ہے ان کے پاس، پٹرول ہے، چیز ہے، اور تم کرو، تم کو بھی خدا سب دے دے گا، آٹا بھی سستا ہو جائے گا، دال بھی سستی ہو جائے گی۔ لیکن جب اس طرف آؤ گے، کس طرف؟ جس طرف حضرت محمد مصطفیٰ ہیں،
ان کا نام ہے رحمت للعالمین۔ بہرحال اس موضوع کو میں چھوڑتا ہوں یہاں۔ تو تم کو یہ جو یہاں آ جائے لیڈروں کو بھول جائے اور نہ سمجھے دنیا میں کوئی لیڈر ہے۔ دنیا میں یہی سمجھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں بس، اور کوئی نہیں ہے خدا کے بعد۔ عالمین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ۔ اگر ان سے تم جڑو گے، ان کی بات کی اہمیت دو گے، ہاں جی، ان کی مرضی پہ چلو گے، ہاں جی، خدا تمہاری مرضیاں پوری کرے گا۔ آپ نے نہیں دیکھا جو ان کی مرضی پہ چلے اور باتیں ان کی دل سے کرے، نفلیں زیادہ پڑھے، آقا نے یہی سکھائے نا، درود زیادہ پڑھے، قرآن زیادہ پڑھے، ہاں جی، اور نفلیں زیادہ پڑھے۔ کیا فرمایا آقا جی نے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جو کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ تو ان کی طرف ہو گئے تو خدا تم سے کیا کہے گا؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کیا چاہیے تم کو؟ اس کو مانیں گے بھی یہ لوگ، ہے بھی صحیح بات، لیکن اس طرف آتے نہیں ہیں۔ میں ہمت کر کے آ گیا ہوں کہ کچھ نعت شریف سن لوں، اور کچھ اس وجہ سے بھی آ جاتا ہوں، لوگ سلام دعا کے لیے آتے ہیں وہ ہو جائے، اور کچھ اس وجہ سے بھی آ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میرا مشن میرے بعد چلتا رہے اور پاکستان عاشقستان مصطفیٰ بن جائے، کوئی دور چیز نہیں ہے۔ ہاں جی، آقا جی سے نیت اچھی کرنا اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، خدا کی قسم۔ عمل چاہے ابھی دیر ہے، لیکن نیت کر لیے کہ میں غلام مصطفیٰ دل سے بن جاؤں گا۔ اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد آپ غلام مصطفیٰ دل سے ہیں، تو جو ان کی مرضی کے کام ہوں وہ کریں، جو حکمن ہو وہ پہلے کریں، جیسے داڑھی کا حکم ہے، اور جس کا حکم نہیں فرمایا زیادہ نفلیں پڑھنا، روزے رکھنا، وہ کوشش کرتے رہیں، اور یہی کہیں دل میں جو آقا جی چاہتے ہیں میں وہی چاہتا ہوں، ایسا بنوں۔ اور جو آپ سے کمی بیشی ہوتی ہے، گناہوں کی نہیں رکتے، تو اس سے توبہ کرتے رہیں۔ ایسے جو مٹی جھڑ گئی، چاہے کبیرہ ہو گیا، زنا ہو گیا، قتل ہو گیا، لیکن نیت میں نہیں چاہتے تھے، ہو گیا زنا، ہو گیا قتل، فوراً توبہ کریں، صدقہ دیں، اور نیت یہی رکھیں میں مرضی مصطفیٰ پہ چلنا چاہتا ہوں بس۔ تو یہ گناہ بڑے چھوٹے اللہ کے کرم کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا 100 قتل اس نے کیے، خدا نے معاف کر دیا، نیت پر معاف کر دیا۔ 100 قتل، عالم کو بھی قتل کر دیا۔ آپ نے دیکھا خدا کا تقاضا کرم آیا اور طائفہ نے کتے کو پانی پلایا، پیاسا ہے، خدا نے ساری عمر کے گناہ اس کے بخش دیے، اور بغیر توبہ کے بخش دیے۔ بتاؤ، بغیر توبہ کے۔ تو ایسی چیزیں یاد رکھیں، اگر بیچ میں آپ طریقت میں چلتے ہیں، آپ سے زنا ہو جائے، شراب ہو جائے، قتل ہو جائے، اس کو سمجھو کہ بہت بڑی غلطی ہے، لیکن خدا کا کرم جب آئے گا تو یہ غلطیاں نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گی، اور خدا کا کرم آ جائے گا تم نے چھوٹے بڑے گناہ کی، یہ نیکیوں میں خدا بدل دے گا، اس لیے کہ تم گناہوں پہ روئے ہو، افسوس کیا، ندامت ہوئی ہے۔ طریقت کے واقعات میں آتا ہے کسی پہ کرم تھا، آقا جی نے دکھایا کہ یہ چند لوگ ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، بارگاہ مقرب الہی ہیں، اور فرمایا انہوں نے گناہ بہت کی ہیں، نیکیاں کم کی ہیں، پھر گناہوں پہ روئے ہیں، اتنا روئے ہیں، خدا ہم کو تم کو بھی ایسا دل دے، اتنا روئے ہیں کہ خدا نے ترس کیا، ان کو اپنے قریب کر لیا۔ گناہ پہ فرمایا سرکار نے روئے بہت۔ خدا کرے گناہوں پہ ہم کو آپ کو رونا آئے، اور نہ ہو تو اچھے، اگر ہو جائیں تو توبہ کرو، چاہے 100 قتل ہوا، 1000 ہوا، کیونکہ نا امیدی کفر ہے، کفر، زنا کفر نہیں ہے، کبیرہ گناہ، جتنے بھی گناہ، نا امیدی نہ رکھیں کہ خدا بخشنے کو بخش سکتا ہے، نہیں بخش سکتا، ہاں بس نا امیدی نہ رکھیں، تاکہ آپ کمزور نہ ہو۔ شیطان آپ کو کہتے تھے گناہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، پھر نفل پڑھنے کا کیا فائدہ، نماز پڑھنے کا کیا فائدہ،
جیسے یہ ہو جاتا ہے تو بیکار ہو گیا. پھر اس کی کمزوری آ جائے گی، وہ جیسے نا دل سے نہیں کرے گا، کہے گا فائدہ تو ہوگا نہیں. فائدہ ہوگا. اگر تیرے دل میں ایمان آ گیا تجھے گناہ سے بھی فائدہ ہوگا، نیکی سے بھی فائدہ ہوگا. کبھی گناہ سے اتنا فائدہ ہوگا، نیکی سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ نیکی سے خدا بے نیاز ہے، اور گناہ سے تم کو فائدہ ہوگا تیری کوئی جگہ نہیں ہے. اور خدا کہتا ہے میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہتی ہے. تو تیرے رونے پر ترس خدا کھائے گا. یبدل اللہ سیئات حسنات، قرآن میں خدا تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے. ان کے گناہ نیکیاں بن جاتی ہیں. اور جو گھڑی گھڑی گناہ کرتا ہے، گھڑی گھڑی توبہ کرتا ہے، سچی میں دوبارہ نہیں کروں گا، نیت ایسی ہوتی ہے، اس کو حدیث میں آتا ہے اللہ جی کہتے ہیں جتنے مرضی گناہ کر معافی ہے تجھ کو. کیوں؟ کہ سچی توبہ کرتا نہیں کروں گا، ہو جاتا ہے. توبہ سچی ہوتی، نیت نہیں ہوتی کرنے کی. پھر زنا ہو گیا، پھر شراب ہو گیا، پھر قتل، پھر سچی توبہ کرتا ہے. توبہ میں سچا ہے، توبہ اس کی سچی ہوتی ہے. کہا فَلْيَفْعَلْ عَبْدِي مَا يَشَاءُ، یہ لفظ میں رسول اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مرضی ہے گناہ کر اس کو معاف ہے. یہ توبہ سچی کرتا ہے پھنس جاتا ہے. تو ہم نیت سے اسے کہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں گناہ نہ ہو بھی گئے، سوچی توبہ تمہاری جس کی بھی جاری رہے گی، سمجھو کہ اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے نیکی کی ہے. خدا نے بعض عالموں کو جنت میں ڈالا، بعضوں کو جہنم میں ڈالا. حدیث شریف میں ایک عالم تھا، لوگوں کو ایسا بات کرتا تھا وہ نا امید ہو جاتے تھے، خدا نے کو جہنم میں ڈال دیا. دوسرا عالم تھا، وہ بات کرتا تھا، ان کو رحمت دلاتا تھا، 100 قتل بخش دیا خدا نے، بغیر توبہ کی شرطوں کے ساری عمر کی طائفہ کو بخش دیا. ان کے دل میں ہمت آ جاتی تھی، نیکیاں کرتے تھے، خدا کو جنت میں ڈالا. لیکن خدا سے یہ دعا کرتے گناہ نہ ہو تو اچھے ہیں. اگر گناہ ہو جائیں خدا اس کا پردہ بھی رکھے گناہوں کا. ہم کو رونا آپ کو ایسا نصیب کرے کہ ہم چیخ چیخ کے روئیں. مجھے بعض شعر بڑے اچھے آتے ہیں. مجھ میں گناہوں کی کشمکش کس قدر، یا خدا یہ ذلت مجھ پر کس قدر. مجھ میں کشمکش گناہوں کی کس قدر، یا خدا یہ ذلت مجھ پر کس قدر. کیسا شعر ہے. آگے لکھا حالت عصیاں میں ہے توبہ نصیب، حالت عصیاں میں ہے توبہ نصیب، ناصر رسی پہ رحمت کس قدر ہے. کہ توبہ نصیب رہتے تھے، گناہ کیا ہی نہیں. اور آقا جی نے کہا التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرے اس نے گناہ نہیں کیا.